السلام علیکم۔ ارارت ناول ایپیسوڈ 9۔ صبح 5 بجے کے قریب وہ سونے میں کامیاب ہوئی تھی۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ اور میڈیا کے پریشر نے اسے معمول سے زیادہ تھکا دیا تھا۔ فون کی نہ ختم ہونے والی سڑسڑاہٹ پر اس نے آئی کور پیچھے کیا اور آنکھوں کو مسلسی اٹھ بیٹھی۔ کون؟ اس نے جمائی روکتے سوال کیا۔ آپ کا نقلی شور مسٹر نظام جی، کیا میں اپنی 12 گھنٹے پہلے بننے والی زبردستی کی نئی نویلی دلہن سے بات کر سکتا ہوں؟ اس غصہ ضبط کرتا دانت پیستے ہوئے بولا۔ جی فرمائیں سنیے، جس مصیبت میں کر رہا تھا مجھے پس آ چکی ہے نا۔ میڈیا والے اس خوب مصیبت نامے کو منظر عام بتانا چاہتے ہیں، وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ آپ سے زیادہ مصیبت بڑی تو اور کوئی ہو بھی نہیں سکتی میری زندگی میں۔ خیر، اس نے سانس اندر کھینچا۔ آپ دوسری مصیبت پر روشنی ڈالیں جو بقول آپ سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ یہ جو کل آنن فانن نکاح کیا ہے نا آپ نے مجھ سے، میڈیا اس کا پروف مانگ رہی ہے، نکاح نامہ چاہیے انہیں ہمارا۔ بات کرتے ہوئے نظام کی پیشانی کے بل گہرے ہوئے۔ کیوں؟ اس نے پرسکون سے لہجے میں سوال کیا۔ یوں ہی وہ دیکھنا چاہتے ہیں دو سیاستدانوں کا نکاح نامہ کیسا ہوتا ہے، اس لیے۔ وہ تب کر بولا۔ مسٹر حسام داؤد، کیا آپ نے صبح کے 10 بجے مجھے نیند سے جگا کر جوک سنانے کے لیے فون کیا ہے؟ جوک ریڈی؟ اور محتشم صاحبہ، یہاں میری نیندیں اڑ چکی ہیں، پوری رات صبح پر بیٹھ کر گزاری ہے میں نے، اور صبح نئی افادت پر آن پڑی ہوں اور آپ سب کو مذاق لگ رہا ہے، ڈسکسٹنگ۔ ایک ہاتھ میں فون پکڑے کمرے کا چکر کاٹتے ہوئے اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ تو یقیناً آپ کو انسومنیا کا مسئلہ ہوگا، سلیپنگ پلز لے لیا کریں، اچھی نیند آئے گی۔ نظام نے گہری سانس لی۔ اور آپ لیسن مسٹر نظام، پینک ہونے سے کچھ زیادہ نہیں ہوگا، اس معاملے پر پرسکون ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں کیوں سوچوں؟ یہ مسئلہ آپ نے کھڑا کیا، خود ہی سلجھائیں، بلکہ آپ ابھی مجھ سے ملیں۔ ابھی؟ جی ابھی سوچ لیں، پہلے میرے تو نکاح ہوا تھا، اب کہیں جلد رخصتی نہ کروانا پڑ جائے۔ آپ کی رخصتی سے پہلے میں دنیا سے رخصت ہو جانا پسند کروں گا۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا، سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ آپ آ رہی ہیں یا نہیں؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ مزید ضبط کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ایڈریس بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، غصے سے کہتے اس نے فون بند کیا۔ عجیب انسان ہے، اور نے فون کو پورا فریال اقبال فیشن انڈسٹری کا سب سے بڑا اور معتبر نام، جس نے کم عمری اور بہت کم مدت میں اپنی پہچان بنائی تھی۔ امیر ماں باپ کی خوبصورت شہرت یافتہ اور نرم دل بیٹی کو محبت ہوئی بھی تو محتشم کمال سے جو محض سیاست اور مہاجبین کو اہم کردار دیتے تھے۔ انہیں دنیا میں سیاست کے بعد اگر کچھ دکھائی دیتا تھا تو وہ مہاجبین ہی تھی۔ دوسری جانب سے حسیب عالمگیر، ایف ایس ٹیکسٹائل ملز کا مالک، جس کی پوری دنیا فریق اقبال کے گرد گھومتی تھی۔ ان دونوں نے اپنی محبتوں سے بے پناہ محبت کی تھی۔ محبت نے ان دونوں کو خوار کیا تھا۔ تم کیوں جھگڑتی ہو اس کے ساتھ؟ آخر کیوں اس طرح سمندر کنارے کھڑے ریت کو پاؤں سے دور اچھالنے کی ذریعے وہ اپنی ضد نہیں چھوڑتا؟ اس لیے۔ اس نے آنکھیں رگڑی تھی۔ حسیب عالمگیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ سمجھ نہیں پایا کہ سمندر سے تو گہرائی ہے اس کی آنکھیں، نہ اس کی آنکھیں آنسو بہانا چھوڑ دیے، نہ سمندری لہریں ٹھاٹھے مارنا۔ تو تم اپنی ضد چھوڑ دو فریال، وہ جیسا ہے ایسے قبول کرو، اب بس کر دو، خدا خود کو تھکانا چھوڑ دو۔ آخری بار رونے کا حق تو مت چھینو مجھ سے۔ ڈبائی ہوئی نگاہوں سنگ اس کی جانب دیکھتی بے حد دقت سے کہہ سکی تھی، میں نکاح کے بعد ایک نئی فریال سے ملوں گا۔ نئی کیوں؟ پرانی فریال سے، جس کو میں جانتا تھا، جو میری دوست تھی، جو ہر بات میری ٹانگ چھینتی تھی، ہے نا؟ وہ نگاہیں چلاتا باز کو مذاق میں اڑا گیا۔ مجھے محبت راز نہیں حسیب، میں نے کمال کی خاطر عین عروج پر گدے چھوڑا، خود کو بدلا، مگر اس نے ناک رگڑی تھی، مگر میری کوئی جدوجہد اسے امید میرا نہ کر سکی۔ اب کہ حسیب کو دکھ والا ہوں میں، اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی تھی۔ بس آج برداشت کر لے، اس کے بعد کم از کم کمال کے لیے نہیں رو لی۔ کیوں؟ کیا تم نے اپنی ضد چھوڑ رہی ہو؟ وہ دور سے آتی لہروں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں اسے چھوڑ رہی ہوں۔ اس نے آنسو صاف کیے تھے۔ حسیب کو دھچکا لگا۔ یہ پہلے کی بات ہوتی تو میں یقین کر لیتا، مگر آج کی فریال مذاق کرتی بہت عجیب لگ رہی۔ میں تم سے کوئی مذاق نہیں کری، میں نے اسے کہا وہ اپنی ضد چھوڑ دے یا مجھے۔ بولتے بولتے اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہوئی۔ تم جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ وہ بے حد سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے کہا میں نے تمہیں روکا کب ہے؟ جب جانا چاہو چلی جاؤ۔ آنسو نے ایک بار پھر شدت پکڑی۔ وہ گلی ریت پر بیٹھ چلی گئی۔ حسیب عالمگیر کا دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا، اور پینٹ ٹخنوں سے اونچی کرتا گھٹنوں کے بل اس کے برابر بیٹھا۔ تم اس سے محبت نہ مانگتی فریال، کیا اس کا ساتھ کافی نہیں تھا؟ تم کہہ سکتے ہو کیونکہ تم نے کبھی محبت نہیں کی۔ اس کی بات پر رفیقت مسکرایا۔ ہاں میں کیا جانوں، میں تو ایک لاوالی سا اپنی زندگی میں مگر رہنے والا انسان ہوں، میرا محبت سے کیا لینا دینا؟ بات کے اختتام پر اس کے دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ کاش کہ میں تمہارے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ سکتا فریال، جیسے تم کھول دیتی ہو میرے سامنے۔ کاش میں مزید اپنے عزت نفس نیلام نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اور کیا۔ چند لمحے ان کے مابین محض لہروں نے شور برپا کیا۔ ان دونوں خاموش رہے، پھر لہروں کے شور کے بیچ
فریال کی آواز بھی اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ جانتے ہو حسیب کو جب مجھے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ماجبین صاف نظر آتی ہے، اور پھر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے کسی کی محبت پر ڈاکہ ڈالا ہو۔ وہ چور نگاہوں سے ماجبین کی تصویر کو گھٹنوں تک تکتا تو لگتا ہے جیسے میں محبت میں کسی کو بے وفائی پر اکسا رہی ہوں۔ پھر وہ مجھ سے نظر چراتا ہے، میں خود سے۔ وہ چاہتا ہے میں محروم رہوں اور مجرم بھی۔ تم خود کو الزام کیوں دیتی ہو؟ محبت پر نہ تمہارا اختیار ہے نہ اس کا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور تم سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا کہ فریال اقبال اپنے فیصلوں کے غلام ہے۔ تم جذباتی ہو رہی ہو فری۔ جذباتی تو 5 سال پہلے ہوئی تھی، اب تو جذبات پر قابو پانا سیکھ رہی ہوں۔ ہور کا کیا ہوگا؟ حسیب عالمگیر کی تصویر میں 2 سال ہور کی تصویر چسپاں ہوئی۔ ہور وہ بڑبڑائی تھی، اس کے متعلق کمال سے بات نہیں، لیکن میں جانتی ہوں اتنا شفاق نہیں کہ وہ ہور کو میرے لیے آزمائش نہیں بنائے گا۔ پھر تم کیوں شفاق ہو رہی ہے؟ ایک بچی سے اس کا بار پر مت چھینو۔ میں اور کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ کمان کے پاس حریم ہے، حفصہ ہے، ماجبین کی یاد ہے، میرے پاس صرف ہور ہے۔ ایک بار پھر سوچ لو فریال، وقت گزر جائے گا تو ماضی کے بوسیدہ ٹیلے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جسے انسان وقتاً فوقتاً مڑ مڑ کے دیکھ تو دیتا ہے مگر ہاتھ لگا کر سنبھال نہیں سکتا۔ فریال نے ایک ذرا سی نگاہ اس پر ڈالی۔ چلتی ہوں۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، رکوں۔ وہ 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے اپنے جوتے اٹھاتے ہوئے بولا، جبکہ فریال رکی نہیں تھی۔ وہ حسیب عالمگیر کی سزا پر کبھی نہیں رکتی تھی۔ تمام قیمتی ملبوسات کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد وہ سیاسی ایو لانگ میکسی کو پرسوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو کہنے والے کے مطابق اس کے ڈیزائن کیے گئے ڈریسز میں سب سے بہترین تھی۔ ڈھیلے سے جوڑے سے پن نکالتی پلٹی تو حسیب عالمگیر کو اپنی طرف آتا دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ وہی رہنے والی مسکراہٹ تھی جو فریال کو دیکھتے مزید گہری ہوئی تھی۔ وہ سرسراتی اپنی ورکنگ ٹیبل کی طرف آئی، جہاں سفید کاغذ پر سیاہ رنگ سے بے شمار اسکیچز موجود تھے۔ کرسی پر بیٹھی پین کو انگلی میں گھماتے ہوئے ایک بار پھر اپنے ڈیزائن کی طرف متوجہ ہوئی۔ حسیب نے اسے منہمک دیکھ کر دونوں ہاتھ میز پر جمائے۔ کیا تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ وہ لب پر مسکراہٹ لیے مستفسر ہوا۔ بالکل نہیں، اس نے مسرور سے انداز میں جواب دیا۔ حسیب کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ کبھی مجھ معصوم کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بول لیا کرو۔ تم جانتے ہو میں جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ پینسل سے اسکیچ بناتے ہوئے بولی۔ آج کا دن یاد ہے تمہیں؟ نہ جانے کیوں وہ پوچھ رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اسے یاد نہیں ہوگا۔ ہاں، پورے 1 ہفتے بعد لانچ ہے۔ فیمل ماڈل سلیکٹ کر لی گئی ہے میں نے، لیکن میل ماڈل کے ساتھ ڈیل سائن نہیں ہو پائی۔ وہ کیوں؟ لاسٹ ویک ہی تو ایک ماڈل کو فائن کیا تھا تم نے۔ ذیشان خان، وہ بہت مہنگا ماڈل ہے، میں اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی۔ تم انکل سے وہ مہنگا ماڈل افورڈ کر لیں گے۔ بیسٹ ڈیزائنر بننا میرا خواب ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنے خوابوں کو خود کے بلبوتے پر پورا کروں۔ پاپا نے مجھے آفر دیا لیکن میں نے منع کر دیا۔ تم اس کے لیے پریشان ہو؟ اس نے سر ہلایا۔ تو ایسا کرو، ابھی مجھ سے پیسے لے لو، لانچ کے بعد واپس کر دینا، وہ اس کی جانب دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، جبکہ فریال گہری پرسوچ نگاہوں سے نہ جانے کب سے اسے تک رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی؟ تمہیں سے بات کر رہا ہوں۔ میں تم سے فیور تو نہیں لے سکتی، لیکن اس وقت جتنا میں افورڈ کر سکتی ہوں اس کے مطابق تو اگر تم اس ٹی شرٹ اور جینس کی جگہ میرا ڈیزائن کیا ہوا کوئی ڈریس پہن لو تو اچھے خاصے پرکشش لوگے۔ اس کی آنکھیں یکدم چمکی تھی۔ وہ تیزی سے کرسی چھوڑتی کھڑی ہوئی، سامنے پڑا پہلا ڈریس اٹھایا۔ پیدائشی پرکشش ہوں میں، بس تم نے آج غور کیا، لیکن ماڈلنگ وغیرہ نہیں کر سکتا، نہ ہی مجھے آتی، نہیں آتی تو آ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ شیروانی لگاتے ہوئے بولی، لکنگ نائس۔ میں یہ نہیں کر رہا فریال، زندگی کہہ رہا تم یہ کر رہی ہو۔ حسیب بدلے میں اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں۔ اس نے شیروانی ایک طرف کی۔ فریال کا منہ تھا۔ 1 گھنٹے کی بات ہے، صرف ایک واک ہی تو کرنی ہے۔ فریال پلیز، میں نے کبھی ماڈلنگ نہیں کی، تمہارے کہنے پر کر بھی لی تو پورا ایونٹ خراب ہو جائے گا، پلیز ٹھیک ہے مت کرو۔ اسے کہتی رکوں نہیں، ایک تو تم فوراً سے پہلے خفا ہو جاتی ہو۔ وہ اس کی طرف آیا۔ فریال نے رخ پھر سے بدلا۔ فریال، وہ بےچارگی سے بولا، بات نہیں کرنی تم سے، جاؤ صاحب کا جگہ پر بیٹھتے بولی، تمہیں ناراض چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ اتنی میری ناراضگی کی پرواہ ہوتی تو انکار نہ کرتے فریال، ایسا تو نہ کہو۔ اس نے بدتن لہجے میں شکر کیا، تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے بڑے مہادے متاثر ہوئی۔ حسیب عالمگیر کو اسلام میں نے کہہ دیا تھا، تم کہو تو سانس لینا ہی چھوڑ دوں۔ اس نے بے حد دیانت سے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے کہ فریال کے تاثرات متغیر ہوتے، اس نے اپنا تاثرات تبدیل کے بولو چھوڑ دوں۔ وہ مصنوعی شرارت چہرے پر سجائے مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا، پکو مت۔ وہ اسے نظر انداز کرتی سر جھٹک گئی۔ پریکٹس کب سے شروع کرنی ہے؟ وہ شیروانی اپنے ساتھ لگا تھا، آئینے میں عکس دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا، جبکہ فریال کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ مان گیا تھا، وہ مان جاتا تھا، اور ہاں وہ ہر بار یہی کرتا تھا۔ محترمہ ملک سنبھالیں گی؟ وہ گھڑی کی جانب دیکھتا بڑبڑایا، وقت کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اس کا ہر انداز اس کی شرابی کیفیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ حسامناک پچھلے آدھے گھنٹے میں نہ جانے کتنی بار گھڑی کی سوئیاں اور داخلی دروازے کو دیکھ چکا تھا، مگر انتظار ہی رہا اور اسے اب تک کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ کہاں رہ گئی ہے یہ؟ ایک بار پھر سے اسے وقت دیکھتے اس نے گردن اٹھائی تو انٹرنس گیٹ میں دور کرتی دکھائی دی۔ لائٹ بلو کرتا کیپری پہنے ہوئے اس رنگ کی طرح ہی کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ اس کی سفید ہی بلاک ہیلز نے پتھر کے چمکتے فرش پر ہلکی آواز پیدا کی تھی۔ حسام نے پہلی بار
पहली बार गैर-इरादी तौर पर उसे नोटिस किया था। शायद इसकी वजह से खिलता आसमानी रंग था जो वो जेब बंद किए हुई थी। हजाम दाऊद का पसंदीदा रंग आसमानी रंग। हैरत अंगेज तौर पर इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके हमरा गार्ड थे जिन्हें उसने वहीं रुकने का इशारा किया था। बेनियादी से जल्दी एक हाथ से परेशानी पर आते बालों को पीछे करते हुए बेहद पुरसुकून नजर आती थी। टाइम देखा है आपने? उसके बैठते सामने तेजी निगाहों से घूरते सवाल किया। जी, आपका टाइम बहुत ख़राब चल रहा जानती हूँ, लेकिन फिक्र न करें, अच्छा वक्त भी जल्द आएगा। इसने असली बेनियाजी दिखाई। हजाम ने मतलब पीछे कुछ ऑर्डर किया है आपने? वो उसकी जानिब देखते मुतासिर हुई। मतलब हजाम ने अब्रू उचकाए। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, होने करना चाहिए तो मैंने आपको यहाँ ब्रेकफास्ट में इन्वाइट नहीं किया, आपसे ऐसी तवक्का है भी नहीं। और इससे पहले वो जुमला मुकम्मल करते वेटर ने करीब आकर मेन्यू कार्ड की तरफ इशारा किया। मेरे लिए कॉफ़ी, सैंडविच और आपके लिए आपके रेस्टोरेंट की सिग्नेचर डिश। आप क्या लेंगे मिस्टर हजाम? वो चेहरा उसकी तरफ करती पूछी। जहर? उसने चिढ़कर जवाब दिया। या नहीं, वो यहाँ नहीं मिलता। वेटर को देखते इसने हजाम की बात का जवाब दिया जो परेशान निगाहों से हूर की जानिब देखने लगा। आप ऑर्डर ले आए अपने लिए, जहर ये बाहर से खरीद ले गए। हजाम ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा था। वो लड़की है, सामने की समझ से पा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि दुनिया की हर औरत को समझना इतना ही मुश्किल है या फिर और मुस्लिम दुनिया की वाहिद औरत है जिसे वो समझने से कासिर है। उसने घूरने के बाद वो गोया मीडिया हमारे पीछे है, आवाम तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और आपको नार्सिक पड़ी। इतने सीरियस कंडीशन में कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? छिच। हजाम ने गुस्से से दूसरी जानिब किया। एक तो मुझे आपका ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं पसंद। उन्होंने साहब को इसका मुजाहरा किया। मुझे भी आपका ये एटीट्यूड नहीं पसंद। मेन्यू कार्ड की तरफ इशारा करते हुए बोला। आप जानती हैं ना हम कितनी बड़ी मुश्किल में हैं, इसके बाद भी आप किसी बोर्ड की तरफ बिहेव कर रही हैं जैसे कुछ ना हो। सब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है तो हो जाएगा। ये हर बात पर बच्चों के लिए रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता और आपके गुस्से ने कौन सा इस मसले को हल कर दिया है? अब आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। इस तरह के लहजों की आदि नहीं। खुद का मुआवजा बच्चों से किया जाने से बेहद चुभा था और मैं आपसे किसी भी किस्म की कोई बहस नहीं करना चाहती। आपके पास मसले का कोई हल है तो बोलें, वरना मेरे ब्रेकफास्ट करने से खामोश और मुझे सोचने दें कुछ। ओ ब्रेकफास्ट, यहाँ ब्रेकफास्ट। उसने दर्दी अंदाज में कहते पुरुष कुर्सी से गई और साहब को ढीला ढाला छोड़ दिया। अंदाज ऐसे जैसे खाओ, शौक से खाओ। उसके नाश्ता करने तक वो आके खामोश रहा, बिल्कुल खामोश। फिर जैसे उसने कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरते खाली मेज पर मांगे रखा तो वो मज़ीद वक्त बर्बाद किए बगैर बोला, हमें सच बता देना चाहिए या फिर मीडिया और एंकर जो भी करते हैं मगर हम आज़ाद हो जाएंगे इस बेवजह किसी ने मेरी फैमिली और मुझे डिस्टर्ब कर दिया। मैं खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहता हूँ। वो मध्यम मगर संजीदा लहजे में कह रहा था। मैं कह सकती हूँ ये सब बहुत मुश्किल है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि मेरे लिए भी, मगर हमें सोच समझ के कदम उठाना था। हमने जानते ये सब किसने किया और क्यों। इसका मकसद हमें महज बदनाम करना था या कुछ और। वो बोलते बोलते रुकी और निगाह हजाम पर डाली जो साकित पल के मेज़ पर मरकूज़ किए हुआ था। मुश्किल आ जाती है इंसान को चाहिए, इंसान चाहे ना चाहे उसे सामना करना पड़ता। निगाह चलाने से कुछ नहीं होगा। अब कि इसने निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा था। वो इसे कह नहीं सकता था कि बात अगर मुझ तक रहती तो ठीक था, मैं तूफान से टकरा जाता, मगर बात मेरे अपनों की है। अब क्या चाह रही हैं आप? वो इतना ही कह रहे हैं। सबसे पहले तो आपको इस मामले को लेकर मुझ पर एतबार करना होगा। आप मुझे कोई ब्लेम नहीं देंगे और ना ही बार बार मेरी हर बात में मुदाखलत करेंगे। आप मेरे सामने शराइत रख रही हैं। आप उसका तब पूछ रहा था। शराइत ही समझने में पुरसुकून रहने की आती हूँ। आपकी जल्दबाजी मुझे खौफ में मुबतला कर देती है। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे मैं आपका रिश्ता ले आया हूँ, आपको लेकर आना है इसलिए सब कह रही हूँ। और वो भोजका रह गया। निकाह के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। दिमाग ख़राब हो गया। वो जब ऐसे कहता टेक छोड़ता आगे हुआ। तमीज़ से बात करें। आप मुझसे बाहर में गई एक लाख। आप क्या कह रही थी? क्यों हर थोड़ी देर बाद आपकी याददाश्त चली जाती है जो बार बार लफ्ज़ों को दोहराऊं। आप अगर अपने निकाह की बात की है मैंने लिख के है तो लिख के दूँगी दिन तब चाहे पढ़ लीजिएगा। जज ये कोई हल है भला? एक आवाज़ समझने के लिए दूसरी आवाज़ को गोली लगा दूँ। ज़बानी कलाम तो ठीक है मगर ये कागज़ाई कार्रवाई नामुमकिन। तो फिर हम निकाहनामा कहाँ से लाएंगे? मीडिया को क्या दिखाना है? हम इस वक्त मीडिया से बचकर किस तरह यहाँ पहुँचे आप अच्छी तरह जानते हैं। और अगर हम जाली निकाहनामा बनवा ले तो सामने हाल पेश किया। आप वो इंसान बनाया हमें लगता है। आप जाली निकाहनामा बनवा भी लें तब वो हमें चैन नहीं लेना चाहिए जो हमें इस तरह ट्रैप कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है मिस्टर साहब, यानी वो निकाहनामे को झूठा साबित कर सकता है। इसने सब हमें आबरूज़गार हूर ने सर इस बात में लाया। मैं जानता था हम अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। इसलिए मेरे पर पूरी कोशिश से हाथ मारा। जरूरत क्या थी मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस का कहने की हम तफसीलात बाद में शेयर करेंगे। कौन सी झूठी कहानी सुनाई है हमें? कब मिले थे, कहाँ मिले थे, आखिर ऐसा क्या हुआ जो बात शादी तक जा पहुँची? माजी में हमारे बहन होने वाली तलखी को किस तरह से डिफाइन करेंगे?
سب کچھ تو میڈیا کے سامنے، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ تو آپ خود کو ایک بات بولا، میں سلجھانے کی کوشش کر تو رہی ہوں اور آپ کیا کر رہے ہیں سوائے مجھے پریشرائز کرنے کی، یہ ثابت کرنے کے ڈٹیں کہ قصوروار صرف میں ہوں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی وہاں تھی جو میں وہاں آئی، لیکن آپ تو بہت سمجھدار ہیں نا، پھر کیسے نہیں پتا چل سکتا آپ کو اتنی آسانی کوئی آپ کو بے ہوش کر کے کمرے تک لے آیا اور آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوا۔ جتنی غلطی میری ہے اتنی آپ کی ہے، آپ کی بیکار باتیں اور الزامات خاموشی سے سن رہی ہوں۔ اس کا کسی مطلب نہیں کہ آپ سچے اور میں جھوٹی ہوں، اور اس سے زیادہ غصے میں بولی تھی۔ میں اب کوئی بات نہیں سنوں گا، آپ نے خود کو سیو کرنے کے لیے جو کرنا کریں، لیکن مجھے بیچ میں مت لائیے گا۔ سنجیو کھڑا ہوتا ہے، انگشتِ شہادت نے اس سے ایوان میں اشارہ کرتا ہوا اٹل لہجے میں بولا، اوکے گو ٹو ہیل۔ وہ کرسی چھوڑتے غصے سے بھولی مزید کچھ کہے بنا مڑ گئی، آدمی اچھائی کا لائق ہی نہیں ہے۔ وہ اس کی پشت گھورتی ہوئی بولی، اس لڑکی میں ذرا بھی عقل نہیں ہے، نکاح کروں؟ وہ غصے سے کھور جھٹکتے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔